السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ دوستو انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے چند اہم مسئلے رکھنے ہیں اور پھر ان مسائل کے بعد 2-3 سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ پھر آخر میں انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے، یعنی اس کی قضا کیسے کریں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے جو بہت زیادہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے اس بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں بال کٹوا سکتے ہیں؟ جی بالکل کٹوا سکتے ہیں۔ آپ سر کے بال بھی کٹوا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں زیر ناف بھی کٹوا سکتے ہیں، بس داڑھی کے بال نہ کٹوائیں۔ چاہے آپ روزے کی حالت میں ہو یا روزے کی حالت میں نہ ہو، ایک مشت سے زائد بال آپ داڑھی کے کٹوا سکتے ہیں، ایک مشت سے کم داڑھی کے بال کٹوانا بہرحال جائز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کیا روزے کی حالت میں ناخن کٹوا سکتے ہیں؟ جی بالکل کٹوا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں ناخن تو ویسے بھی انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ناخن بڑھ جائے ان کو فوراً کٹوا لے۔ تو جیسے بال کٹوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، ویسے ہی ناخن بھی کٹوا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر کسی صاحب کو احتلام ہو جائے اور وہ سو رہا ہو تو اس حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یاد رہے، سونے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو، کسی کے کپڑے خراب ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بس جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے، جیسے ہی وہ جاگے، سب سے پہلے اس بات کی فکر کرے کہ اب غسل کیا جائے۔ روزے پر بہرحال اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے روزے کی حالت میں کسی ویڈیو کو دیکھنا یا روزے کی حالت میں زبان سے کچھ فحش بولنا، گالی دینا، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہرحال ان چیزوں کا گناہ زبردست ملتا ہے۔ روزہ بھی ہو اور آدمی اپنی زبان سے گند بھی بکے، گالیاں بھی دے، تو آدمی خود اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ روزہ اس کو بھلا کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی گندی حرکتوں سے اپنے روزے کو بچا کے رکھے۔ روزہ مکروہ ضرور ہوتا ہے، روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے پر اچھے اثرات نہیں پڑتے۔ تو یہ تو مسئلے وہ ہوئے جو لوگ بہت پوچھ رہے تھے۔ کچھ مسئلے ایسے ہیں جو لوگوں نے ہم سے آ کر کمنٹ باکس میں پوچھا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے، یہ نام ہے رئیس احمد۔ انہوں نے پوچھا امام صاحب میں دھوپ میں کلاس جاتا ہوں، میں روزہ نہیں رکھتا، کیا کروں؟ اور کلاس کے بعد کام بھی ہوتا ہے، کام کی وجہ سے روزہ بھی نہیں رکھا جاتا۔ بھائی یاد رکھے رئیس بھائی، آپ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیا کرے کہ آپ کہاں سے ہیں۔ تو میں اس کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اس وجہ سے روزہ توڑے کہ مجھے کام پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، ملازمت کرنی ہے، پڑھائی کرنی ہے، یا پھر اپنا کام دیکھنا ہے، شریعت بالکل بھی اجازت نہیں دیتی کہ بھئی آپ روزہ توڑیں یا آپ روزہ نہ رکھیں۔ شریعت بالکل بھی گنجائش نہیں دیتی ایسے شخص کو جو ان کی وجہ سے روزہ توڑنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اسے بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا، روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ دوسرا سوال کیا ہے ان کا نام ہے محمد گلباز۔ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ قرآن میں پڑھنے کی جگہ فون میں زیادہ پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید رکھے ہوتے ہیں پھر بھی اس میں نہیں پڑھتے۔ گلباز بھائی یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ بالکل غلط کرتا ہے۔ جب آدمی کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہو تو وہ فون میں نہ پڑھے، قرآن پاک میں ہی پڑھنے کی کوشش کرے۔ فون میں تو ایسے وقت میں اور ایسے موقع پر پڑھے جب آدمی سفر میں ہو، جنگل بیابان میں ہو، یا ایسی جگہ پہ ہو جہاں اس کے پاس قرآن نہ ہو، تو پھر فون میں دیکھ کر بہرحال پڑھنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ تیسرا مسئلہ، یہ شائنہ انصاری، مولانا صاحب عصر کی نماز میں 8 رکعت ہوتی ہے اور عام طور پر 4 فرض ہی پڑھے جاتے ہیں، تو کیا سنت چھوڑنے کا گناہ ملے گا؟ جی بہن، اگر آپ یہ کہہ رہی ہے کیا سنت چھوڑنے کا گناہ ملے گا، ایسا نہیں۔ عصر کی نماز کے سے پہلے جو 4 سنت ہے وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، وہ غیر مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کے چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے، غیر مؤکدہ کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ملتا۔ اگر کوئی پڑھ لے گا تو اس کو ثواب مل جائے گا، اور اگر کوئی چھوڑ دے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن بہرحال آدمی کوشش کرے کہ یار عصر کی نماز سے پہلے کی 4 سنت بھی پڑھ لیا کرے۔ اب دوستو آتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے رمضان کا روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے، کس طریقے سے اس کی قضا کرے۔ صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا۔ یاد رکھے اگر کسی آدمی نے رمضان کا روزہ توڑا بغیر کسی عذر کے، تو ایسے شخص کو اس کی قضا میں مسلسل
60 روزے رکھنے پڑیں گے اور اس ایک روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی، اور اگر اس نے 60 میں ایک دن بھی ناغا کر دی واپس پھر ایک سے رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ روزے کی اہمیت کو یہ چیز بتاتی ہے۔ روزہ اپنے آپ میں ایک بڑی شان رکھتا ہے، اپنا بڑا اونچا مقام رکھتا ہے، لہٰذا اس کو غفلت کی نظر نہ ڈالے، اس میں غفلت نہ کرے، لاپرواہی سے کام نہ کرے، رمضان کی روزوں کی اہمیت کو سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بڑا ثواب رکھا ہے۔ فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں، پہلے فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اور پھر آگے فرمایا اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ جس پر اتنا زیادہ کچھ مل رہا ہو، کتنا محروم ہے وہ انسان جو اس طرح کے ثواب سے محروم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزوں کی قدر کرنے والا بنائے اور رمضان کے اندر رمضان کی تمام برکات سے مالا مال فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔